اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. آپ نے خواہ مخواہ ایک آدھ ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں، ایک آدھ نوکری کے چکر میں پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا. پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. مزید تجربے کرنا بند کر دیں. جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. غلط کیا انہوں نے. ایک اچھی خاصی اسٹیبل حکومت چل رہی تھی، اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور جب بھی کوئی، اور عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے، ایک ہی پاکستان کا لیڈر ہے جس کی چاغی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر تک، اور لاہور سے لے کے کراچی تک، اور گلگت سے لے کے مظفر آباد تک، جس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. ایک نیشنل لیڈر ہے آپ کا. آپ اس کے بغیر یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ نہیں چل سکتی. عمران خان کے بغیر تو پاکستان کی سیاست بھانج ہے، اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام کا بھی نہیں سوچنا امکان آباد ہے. ہمیں بہت تشویش ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی. اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا، اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے، اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں، اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں. دیکھیں، یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک آئین ہے. اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے. یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں، یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ امریکہ سے ایک برآمد درآمد کریں گے ٹیکنوکریٹ، آپ اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے، وہ کوئی فیصلہ لے گا، اس کے اوپر تنقید ہوگی، جلسے جلوس نکلیں گے، وہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے. پاکستان کے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ آ کے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا شروع کر دے. سیدھی بات ہے، آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. آپ آئین کے مطابق چلیں گے. آج آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے سے، اس حکومت کے پیچھے سے جو ایک اس وقت صورتحال ہے وہ آپ ہٹ جائیں گے، یہ حکومت گر جائے گی. ملک نے اور آئین میں اس کا حل دیا گیا ہے کہ جب حکومت ہٹے گی تو کیا ہوگا، ملک ہٹے گی تو الیکشن ہوں گے. الیکشنز میں یہ حکومت نہیں جانا چاہتی، اور یہ حکومت کہہ رہی، یہ تو اسلام آباد کے الیکشنز میں جانے کو تیار نہیں ہے، یہ تو کراچی حیدرآباد کے الیکشنوں میں جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو حشر نشر ہو گیا ہے. یہ تو باہر نکلنے کے قابل نہیں رہ گئے. لہٰذا کوشش ان کی بھی یہ ہے کہ ملک میں غیر آئینی سیٹ اپ بن جائے، اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ملک کو چلائے. لیکن میں پاکستان کے جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو اداروں میں بھی ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، اور آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مزید تجربے کرنا بند کر دیں. پاکستان کو آئین کے دھارے میں واپس لایا جانا ضروری ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مکمل تباہ ہو رہی ہے، ہماری سیاست جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے، اور اب سماجی طور کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک بڑے کرائسس کا شکار ہیں. اور ان کا واحد حل یہ ہے، معاشی بحران پاکستان کے سیاسی بحران کی وجہ سے اس نے جنم لیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ معاشی بحران پہلے آیا ہے اور پھر سیاسی بحران آیا ہے جیسے سری لنکا میں ہوا. ہمارے ہاں آج جو معاشی بحران ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے خواہ مخواہ ایک آدھ ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں، ایک آدھ نوکری کے چکر میں پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا. اور آپ نے یہ جو ہو گیا آپ نے تجربہ جو ہے وہ کر دیا. تجربوں کے ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. ہم آئین سے باہر جانے کی بھرپور مزاحمت کریں گے. کسی طور کے اوپر ہمیں آئین سے ماورا سسٹم جو ہے وہ منظور نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت یہ حکومت بھاگ رہی ہے الیکشنوں سے، الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد آئین کے اندر واپس آنا ضروری ہے. دیکھیے، ہم اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں،
کوئی اس میں شبہ ہی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دو طریقے ہیں نا حکومتیں بدلنے کے. ایک طریقہ ہے سری لنکا جیسی سچویشن کریٹ ہو, اس میں پھر معاملات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آئینی طور کے اوپر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کریں. ہم نے دوسرا راستہ اپنایا ہے اور ہم آئین کے اندر رہ کر ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس میں جو تمام ادارے ہیں, تمام ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. مارچ اپریل میں الیکشنز کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ نے IMF کا پروگرام نہیں لیا, آپ کا ڈیفالٹ سرٹن ہے. ابھی انشاءاللہ حماد اظہر کچھ دیر بعد اکانومی کے اوپر ڈیٹیل بات جو ہے وہ کریں گے بھی. اور اگر آپ IMF پروگرام لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عام آدمی کی جو کمر ہے وہ ویسے ٹوٹ جائے گی. اتنے سیاسی عدم استحکام میں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, اس لیے مارچ اپریل کا انتخاب ضروری ہے. قومی اسمبلی استعفوں کے ساتھ ساتھ آپ کو آفر دے چکے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بھی آئیں, اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کے لیے کئی وزراء جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں. مذاکرات میں ہرڈل کیا ہے اور کیا دو سوال ہیں یہ. اچھا دیکھیے, مذاکرات میں ہرڈل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی شرط کے اسمبلی میں واپس آئیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے 2 الیکشن لڑے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کی اسمبلیاں اس وقت مینڈیٹ کھو چکی ہیں. پاکستان میں اس وقت جو پارلیمان ہے یہ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان نہیں ہے, ان کو فیصلوں کا حق نہیں ہے, اور یہ ایک پپٹ اسمبلی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. اور ان دونوں الیکشنز میں, پہلے پنجاب کے الیکشنز میں اور پھر اس کے بعد جو قومی سطح کے اوپر الیکشن ہوئے, 75% نشستیں ہم نے جیتی, اور عوام نے ہمیں ووٹ دیا اسی نیریٹو کے اوپر کہ آپ نے اسمبلیوں میں واپس نہیں جانا. یہ عوام کا فیصلہ ہے, اس کو میں آپ نہیں بدل سکتے, نہ ہی اسپیکر کی معصوم سی خواہش ہم پوری کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا, خان صاحب نے بھی پریڈکٹ کیا ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے, آپ نے بھی کہا, تو یہ کس بنیاد پر, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کوئی نہیں ہو رہی ہماری بیک ڈور, تو کس بنیاد پر آپ لوگوں نے. اچھا, میں نے ابھی مظہر کو پورا یہ جواب دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اکانومی میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے. IMF کا پروگرام آپ نے اگلے 15-20 دنوں میں یا لینا ہے یا نہیں لینا. دونوں صورتوں میں آپ کی معیشت کی جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آپ الیکشن نہیں روک سکتے. بلاول کی کل جارحانہ تقریر تھی, کس کو میسج دے رہے تھے وہ, اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اب تک تحریک انصاف کے یہ فیصلے آئے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ بالکل جانبدار فیصلے ہیں, تو الیکشن کمیشن کی فارمیشن کیا چاہتے ہیں اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو ایک سبسڈری بنا ہوا ہے PMLN کی. دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے, اور یہ ہم نہیں اب کہہ رہے, اب تو جو بالکل غیر جانبدار لوگ ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کل کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ اپنی تضحیق کا نشانہ بنایا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں. یہ میں نے آپ سے کیا کہا پہلے, انفارچونیٹلی اداروں کے اندر جو بڑی کرسیاں تھیں ان پہ بہت چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں, اور ان کی وجہ سے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے, یوں لگتا ہے کہ کوئی نون لیگ کی کوئی سبسڈری ہے جس کے اوپر وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں جس دن یہ الیکشن بھیجا گیا عدالت میں کیس فائل ہوا, پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا. جب الیکشن کمیشن کے پاس آیا تو پتا تھا کیا فیصلہ ہوگا. اور اسلام آباد میں جو لوگ بھی سیاست کو کور کرتے ہیں, آپ سارے, آپ سب کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. اس طرح کے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ بلاول بھٹو جو ہیں, ان کی جو کل کی تقریر تھی جس میں سیلاب جو ہے وہ اوپر سے آ رہا, آسمان سے آ رہا تھا. میرا خیال ہے بلاول صاحب کے اوپر سائیکلون گر گیا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا.